دیکھیں دنیا میں دو فلسفے ہیں سکون کے. ایک عقل پرستوں کا ہے. عقل پرست کہتے ہیں کہ انسان کی جب تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی تو وہ سکون اور اطمینان کی زندگی میں چلا جائے گا. تو مادہ پرستی کہا جاتا ہے. مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کی اگر تمام خواہشات پوری ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان، کہ اگر انسان کی ساری خواہشات پوری ہوں اور اس خواہشات پوری ہوتی ہیں اکثر پیسے سے، تو اتنا پیسہ دے دیا جائے کہ سونے کی ایک وادی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان سونا بھر کے دے دیا جائے. تو مادہ پرست انسان کیا کہے گا؟ بھائی اگر کسی کو یہ کچھ مل گیا تو وہ سکون اور اطمینان کی زندگی میں آ جائے گا. یہی کہے گا نا عقل پرست، تو یہی کہتے ہیں. لیکن وحی کی جو تعلیمات ہیں، مذہب جو ہے وہ کہتا ہے نہ، یہ سکون میں نہیں آئے گا. یہ چاہے گا کہ اس کے لیے دو ہو جائیں. یہ کیا چاہے گا کہ یہ ایک سے یہ سونے کا جو جنگل ملا ہے اس کو، یہ اگلے ہی دن سے اس کی ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو مجھے گولڈ ملا ہے یہ جتنا ہے اتنا اور ہو جائے. تو ٹینشن ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ بڑھے گی ٹینشن. ہم جب یہ حدیث پڑھتے تھے نا تو ہم کہتے تھے یار یہ نبی نے کہا ہے صحیح ہوگا لیکن سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. بھائی ایک آدمی کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لینا، مجھے اور آپ کو فرض کر لیں کہ جی وہ کتنے ٹنوں من سونا ہوگا، میرا خیال ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے، ہمیں 20 ٹن سونا دے دیا جائے تو میرا خیال ہے ہماری زندگی بھر کے لیے کافی ہے، جو چاہیں گے ہم کریں گے اس سے. لیکن بات اصل میں یہ کہ ہم یہ ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں. جب ملے گا نا تو پھر ہم آرام سے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ میری تو 7 پشتیں بیٹھ کے کھائیں گی، اب میں سکون زندگی گزاروں. نہ، نبی نے فرمایا اس کی خواہش شروع ہو جائے گی کہ یہ اسی طریقے سے ڈبل ہو جائے. تو میں نے جب دنیا میں ٹریولنگ کی ہے تو یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. آپ حیران ہوں گے دنیا میں جس کنٹری میں سب سے زیادہ سکون کی چیزیں ہیں، بے سکونی انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ہے. حیرت کی بات، وہ تمام ممالک جن میں سکون کی وہ چیزیں جو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، بے سکونی کا ریشو ان کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے. خودکشیوں کا ریشو ان ممالک میں سب سے زیادہ ہے جن ملکوں میں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ملے گا. آپ بہت سارے کنٹریز ہیں، جب آپ جائیں گے نا ان کنٹریز میں آپ ٹینشن تلاش کریں باقاعدہ. آپ گوگل پہ لکھیں بھائی یہاں ٹینشن کہاں ملے گی، آپ کو ٹینشن کے علاوہ وہاں سب کچھ ملے گا. یعنی ٹینشن کے اسباب نہیں ملیں گے آپ کو وہاں. لیکن آپ حیران ہوں گے اتنا کچھ ہو کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اسٹریس میں جا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. اتنی زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ خودکشیاں. وجہ کیا ہے کہ آپ نے سکون اس چیز میں تلاش کرنا شروع کر دیا کہ جس چیز میں اللہ کہہ رہا ہے، اس کے نمائندے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں سکون ہے نہیں. کیا مطلب سونے کی وادی میں سکون نہیں ہے؟ آپ کے پاس جب اتنی دولت ہوگی نا تو آپ کی خواہشات پوری ہوں گی. تو اس حدیث کا مقصد یہ ہوا کہ جس کی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں وہ سکون میں نہیں آتا، بلکہ وہ چاہتا ہے آپ میری اس سے زیادہ خواہشات پوری ہوں. یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب ساری خواہشات پوری ہو گئی تو ساری خواہشات تو ختم ہو گئی نا، اب اس کے دل میں مزید خواہش کیسے پیدا ہوگی کہ مزید خواہشات تو محدود ہوتی ہیں نا، تو وہ مزید کیسے پیدا ہوں گی؟ اس کا جواب ایک شاعر نے دیا ہے کہ ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عرب. انسان کی نیچر ہے جب ایک خواہش اس کی پوری ہوتی ہے نا تو اس کا اس خواہش سے دل بھر جاتا ہے، پھر وہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے اس سے آگے کی چیز چاہ رہا ہوتا ہے. وہ پھر آگے کی چیز مل جائے تو سکون میں آئے گا،
پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس سے دل بھرے گا، وہ پھر اس سے آگے کا مطالبہ کرے گا، اور ایک وقت کے بعد جا کے ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں ہر ایک کی خواہشات پوری ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے فلسفہ ہی A to Z غلط ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہوں تو آپ سکون اور اطمینان کی زندگی گزارو گے، یہ بالکل غلط ہے۔ فرعون کی ساری خواہشات پوری ہو رہی تھی نا، تو کیسا خطرہ ہوا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا؟ اس لیے کہ اس کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھی روز بروز، تبھی ظلم بڑھتا جا رہا تھا روز بروز اس کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اچھا بھائی خواہشات پھر نہیں پوری کرنی چاہیے، پھر ہمیں ننگ دھڑنگ زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنی خواہشات پوری نہ کرو، اسلام نے یہ کہا ہے کہ ان خواہشات کو مقصد نہ بناؤ، پوری ہو جائیں ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے، یہ مقصد ہی نہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی ٹھیک۔ جیسے آپ سفر کرتے ہو نا کہیں بس میں بیٹھ کے یا ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، یہاں سے آپ نے ملتان جانا ہے، لاہور جانا ہے، آپ کا ہدف ملتان یا لاہور ہوتا ہے، آپ ٹرین کو اس کا ذریعہ بناتے ہیں، آپ کو اچھی سیٹ مل جائے خوش ہو جاتے ہیں، اچھی سیٹ نہ ملے تھوڑی سی ٹینشن میں جاتے ہو، لیکن آپ کو یہ تسلی ہے کہ ٹرین میری جا کہاں رہی ہے؟ لاہور کی طرف جا رہی ہے، جہاں میں نے اترنا ہے۔ ہدف آپ نے لاہور کو بنایا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے ہدف ہی ٹرین کو بنا لیا پھر آپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ لاہور جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے۔ پھر اگر آپ کو وہاں آپ کی مرضی کی سیٹ نہیں ملے گی تو آپ ٹینشن اور ڈپریشن میں جاؤ گے، اور اپنی مرضی کی مل گئی تو اس سے دل بھر جائے گا آپ کا، کیونکہ آپ نے ہدف کس کو بنا لیا ہے؟ ٹرین کو بنا لیا۔ اور جب آپ لاہور پہ جا کے اترو گے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، بلکہ لاہور اترنے سے پہلے لاہور کا سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ نے منزل کس کو بنا لیا تھا؟ ٹرین کو بنا لیا تھا، آپ کا مقصد ہی ٹرین تھی۔ تو بتاؤ دنیا میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے جو ذریعہ مقصود کو مقصود بنا لے؟ جو چیز مقصد نہیں ہے، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جو اسی کو مقصد بنا لے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بات پر ساری دنیا متفق ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ہم نے موو کرنا ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے آگے، کیونکہ آپ نے ہدف کس کو بنا لیا ہے؟ ٹرین کو بنا لیا۔ اور جب آپ لاہور پہ جا کے اترو گے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، بلکہ لاہور اترنے سے پہلے لاہور کا سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ نے منزل کس کو بنا لیا تھا؟ ٹرین کو بنا لیا تھا، آپ کا مقصد ہی ٹرین تھی۔ تو بتاؤ دنیا میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے جو ذریعہ مقصود کو مقصود بنا لے؟ جو چیز مقصد نہیں ہے، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جو اسی کو مقصد بنا لے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بات پر ساری دنیا متفق ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ہم نے موو کرنا ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے آگے۔ یہاں آپ کی خواہشات ایک حد تک پوری ہوں گی، اس کے بعد پھر بڑھاپا شروع، پھر آپ خواہشات پوری کرنا چاہو گے تو بھی پوری نہیں ہوں گی، اس کے بعد آگے مسائل، آگے مسائل، آگے مسائل۔ تو جس چیز کو آپ نے ہدف بنایا تھا، مقصد بنایا تھا، وہ آہستہ آہستہ آپ سے چھننا شروع ہو جائے گی۔ تو اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری نہ کرو، اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ خواہشات کو مقصد نہ بناؤ، کیونکہ جو ان خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگے گا نا، یہ خواہشات اس کو تھکا دیں گی، یہ تھکا دیں گی اس کو۔ گوروں کے ساتھ یہی تو ہوا ہے، خواہشات کو ہدف بناتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے جو ہمیں یہ لوگ موٹیویشنل اسپیکرز بتا رہے ہوتے ہیں نا، 7 کامیاب لوگ اور 14 کامیاب لوگ، اور جو کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں، یہ علامتیں بہت سے ناکام لوگوں میں ڈبل پائی گئی ہیں، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پتہ ہے جو دنیا میں بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے ہیں، ان میں کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں نا جو ہونی چاہیے انسانوں میں، تو ہمیں وہ پہلو تو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اتنی ترقی کی، ان میں یہ خاص خاص چیزیں تھیں، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ یہ خاص خاص چیزیں اور PCO لوگوں میں تھیں مگر وہ ترقی نہیں کر سکے، تقدیر رکاوٹ بن گئی، قدرت رکاوٹ بن گئی ان کے لیے۔ ہم بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھتے تھے کہ ایک بچے کو پائلٹ بننے کا شوق تھا، بڑی محنت کی اس نے، تو اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کا سارا ویژن خراب کر دیا۔ بچپن سے وہ بچہ محنت کرتا، میں پائلٹ بنوں گا، جہازوں کو اڑتا دیکھتا، بہت اس کو شوق تھا، محنت کی، ایکسرسائز کی،
ایگزام دیا, بھرتی ہو گیا, پہلا دن تھا اس کا, خوشی خوشی اپنی ماں کو سلام کر کے. پہلے ڈرامے بھی آیا کرتے تھے نا, بڑے ذرا سبق آموز قسم کے ہوا کرتے تھے. اب تو ڈراموں کا کام سوائے میاں بیوی میں طلاقیں ڈلوانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو تھے نا, وہ تو اس میں یہ دکھایا کہ وہ بچہ, وہ لڑکا جا رہا ہے, آج پہلے دن اس نے جہاز اڑانا ہے, تو کوئی کیلا کھا رہا تھا اور اس نے چھلکا پھینک دیا اسے. تو اس بیچارے کا پاؤں پھسلا اور یہ فٹ پاتھ پہ گرا اور اس کے پاؤں میں فریکچر ہو اور اس کو نااہل قرار دے دیا.